تو بہت اچھا لقب نہیں کسی کو مخاطب کرنے کے لیے. اردو ادب چ کیڑی گال ہے؟ چغت ویسے چھوٹا جو الو ہے نا, چھوٹا بچہ الو کہہ لیں آپ, کم عمر کا الو, وہ پیچھے بیٹھا ہے. بہرحال اس قسم کی گالی نہیں ہے جس قسم کی آپ برہمی کا اظہار کر رہے ہیں, لیکن ہے بہرحال برا لقب. وسیم میاں آپ انہیں بتائیں کہ شاعروں کے لیے شام کیا چیز ہوتی, بتائیے ذرا. جی آج دس دو. شام کی ایک اپنی بات ہے. شام میں یادیں ہوتی ہیں, اداسی ہوتی ہے, کبھی کبھی تنہائی نہ بھی ہو تو بھی تنہائی ہوتی ہے. اسی اصل مدے تے نہیں آ رہے. نہیں, ہر شاعر کی شام مختلف ہوتی ہے نا. اچھا جی, ہماری شاموں میں تو یہی سب ہوتا ہے. تو گویا آپ کی شام نیٹ ہوتی ہے. نیٹ اور کلین ہوتی ہے. کلین تسی آپ ہی پایا ہے, کیونکہ جیسے آپ نے نیٹ یوز کیا تھا اس کے ساتھ کلین ضروری تھا. نیٹ تو بہت بندہ فوراً کلین کر دے. بہرحال ہمارے بارے میں تو دنیا جانتی ہے کہ بس یار ہماری شام تو یہی ہے, اداسی ہے, دوست احباب ہے زیادہ سے زیادہ. وسیم میاں ہمارا شعر تو درمیان میں ہی رہ گیا. یہ شعر کل شام ہی جھل ملایا. وہ تینوں دن نو آمد کیوں نہیں ہوتی؟ ابے تارے کبھی دن میں نکلے ہیں, چغت پھر وہی ڈنڈے آجے. بتا تو دیا کہ چغت چھوٹے سائز کے الو کو کہتے ہیں. وہ تے الو کٹ ہے. ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ اگر ان کو نہیں پسند تو آپ یہ بھی مت کہیں. میں غلط کہہ گیا, الو بڑا ہو گیا. اب آپ یہ لفظ پلیز, بری بات ہے نا یہ کسی کو الو کہنا یا چغت کہنا. یہ بےہودگی کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. ایک شاعر کے کندھے نما گریبان پہ ہاتھ ڈال لیا. کندھے نما گریبان کیا ہوا؟ گریبان کے قریب ہے نا. اچھا میں حساب لایا, انہاں دا مصرع بھی ٹھلا ہے اور یہ شاعر بھی ٹھلا ہے. اب ہم شعر جھل ملانے جا رہے ہیں. خبر اور کہو نو چغت ہن دا چغت آن ہو گیا. عرض کیا ہے وسیم میاں, جدے تسی تگڑے ہو حکم کرو. وسیم میاں آپ نے بھی ایسا شعر نہ لکھا ہوگا نہ سنا. ارے سنا دیجئے, اتنی دیر میں تو لوگ دیوان سنا ڈالیں. ہم دونوں میں اے دوست کوئی تو بندھن ہوتا. ہم دونوں میں اے دوست کوئی تو بندھن ہوتا, کاش میں تیرے ہنسی ہاتھ کا کنگن ہوتا. جی چغت دیا پٹھیا. ہو جائے شاعر نہ مشاعرہ رکھے ہوتے صرف پان بھیج دے. تو میاں کیا تم نہیں اضافی آمدن کے لیے شوز کرتے پھر رہے چپے چپے پہ؟ تو بھائی مہنگائی بڑی ہو گئی ہے, چپا چپا چرخا چلے کرنا. ہاں تو اگر ہم نے چپا چپا سائز کے 4 پان چونا لگا کے بیچ لیے تو تمہیں کائے کی موت پڑ رہی لو ہے؟ جی ریس کا مجھے بھی برکت نہیں جائے, 4 ہی نہیں کہے جائے. فلم ماچس دا کی خوبصورت گانا سی شاہ جی. چپا چپا چرخا چلی, چپا چپا چرخا چلی. کیا کہنا, کیا بڑے شاعر ہیں. میں گانا گانا تو پان بیچی جا. اچھا بھئی, آج کا شعر جو ہے نا وہ نہ 100 برس پرانا ہے, نہ 200 برس پرانا ہے, نہ 300 برس پرانا ہے, نہ پیسوں والا ہے. نہیں پیسے ہیں, بلکہ جیسا کہ ہنی صاحب کہہ رہے تھے 600 برس تو ممکن ہی نہیں ہے اردو کے حوالے سے. لو جی وہ کارڈ نکلنے لگا جنہیں مشین دا کدی منہ نہیں ویکھیا. نہیں ایسی بات نہیں, آپ بوجھیں اور پھر دیکھیں. انہیں کس دن کھچ کے نا واشنگ مشین چ ڈگ پڑا. یہ تو آپ کھچ کے بد دعا دے رہے ہیں مجھے. تو چنگا تے کارڈ ہی واشنگ مشین دا منہ تو ویکھ لیتا. اچھا جی, تو آج کا جو شعر ہے تقریباً 50 سال پرانا ہے, کہیں ہمارا تو نہیں نکال لیا؟ اچھا صرف 50 سال پہلے کا؟ جی, بلکہ میں آپ کو شروع میں ہی ایک کلیو بھی دے دیتا ہوں کہ جن شاعر کا یہ شعر ہے وہ الحمدللہ حیات ہے, اور بہت کوٹ ہوتا ہے شعر, یعنی کہ کہیں نہ کہیں ضرور آپ کے کانوں سے ٹکرایا ہوگا. اور پھر جو تہذیبی انحطاط ہوا ہے اس خطے میں, کارڈ باہر رکھو, انہوں ٹھنڈ لگ چلی. ہاں سوری, یہ میں ارے یار اگر پرس میں بھی رکھ لیتا, آپ جیت جاتے تو میں آپ کو دے دیتا. نہیں آج باہر ہی رکھو جی, 50 سال پرانا شعر. ارے میرے بھائی یہ پڑھا ہے یار. اچھا اسی تہاڈے تے یقین کر لیں گے, عمران نوں نہیں ہونا. تو جو تہذیبی انحطاط ہوا ہے نا, جو زوال ہوا ہے ہماری تہذیب کا, اس حوالے سے میرے خیال میں سب سے بڑا شعر ہے. واہ جی, سب سے نمائندہ شعر. اور بھی مختلف طریقوں سے اس کا اظہار سبھی شعراء کرام کرتے ہیں, مگر یہ ایسا شعر ہے جو سب کانٹیننٹ میں, پورے خطے میں اپنی نوعیت کا واحد شعر ہے, جو الگ, جس کا مقام ہے. یہ ہو جو شعر دا انعام 250 ہوندا ہے. راستو کیا ہوئے وہ لوگ جو آتے جاتے, راستو کیا ہوئے وہ لوگ جو آتے جاتے, میرے آداب پہ کہتے تھے کہ جیتے رہی. آپ دیکھیں کہ اس خطے میں مختلف
طرح کی زبانیں بولی جاتی ہیں. پنجابی ہے, سرائکی ہے, ہمارے یہاں پشتو ہے, بلوچی ہے, ٹھیک ہے, دیگر زبانیں ہیں, اردو تو ہے ہی ہے. اسی طرح پڑوسی ممالک میں بھی بہت ساری زبانیں پائی جاتی ہیں. مگر یہ جو کلچر تھا نا, اور اب بھی کسی حد تک قائم ہے, کہ چھوٹوں سے شفقت کا اور بڑوں کے احترام کا, یہ کامن تھا. بس بظاہر یہ شعر اردو میں ہے کہ راستوں کیا ہوئے وہ لوگ جو آتے جاتے میرے آداب پہ کہتے تھے کہ یہی ایکسپریشن ہم پنجابی میں استعمال کرتے ہیں, جیوندے رہو میرے بچے, یا میرا پتر جیوندا رہے. تو یہ جو کلچر تھا یہ کامن تھا, چاہے پنجابی ہو, چاہے پشتو ہو, چاہے سرائکی ہو, سندھی ہو, جس میں آپ بڑوں کا احترام کرتے تھے, ان کو یا سلام کرتے تھے, آداب کرتے تھے, یا جھکتے تھے ان کے احترام میں, اور وہ آپ سے شفقت کا اظہار کرتے تھے. البتہ یہاں میں یہ ضرور کہتا چلوں کہ بڑوں سے بھی احترام کے دائرے میں سوال پوچھنا ایک الگ چیز ہے. آپ سے کوئی چھوٹا ہے, 30 سال چھوٹا ہے, 40 سال چھوٹا ہے, اگر اس کے ذہن میں کوئی سوال ابھرتا ہے تو اسے اجازت ہونی چاہیے کہ وہ احترام کے دائرے میں ہر وہ سوال پوچھے جو انسانی ذہن میں اٹھتا ہے, اور اس کا جواب بھی دینا چاہیے سینئرز کو, بڑوں کو, بزرگوں کو. مگر یہ ہے کہ احترام جو ہے اس کو قائم رہنا. اگر آپ کا سینئر غلط ہے کسی معاملے میں, جو کہ عین ممکن ہے کہ ہو, ضروری تھوڑی ہے, ہو سکتا ہے غلط, اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کی توہین کریں. تو راستوں کیا ہوئے وہ لوگ جو آتے جاتے میرے آداب پہ کہتے تھے کہ جیتے رہو. بتائیے اس خوبصورت, بے پناہ خوبصورت شاعر کا نام, اور یہ شعر جو ضرب المثل بن چکا ہے اس پورے خطے میں. اور پائیے چلیں یار, شعر اتنا حسین ہے, اس کو میں نے ڈبل کر دیا, ٹھیک ہے نا, اب 1 لاکھ روپے. لے آؤ, دیو جی, میں لب لیا شاعر. دسو جی. جون ایلیا. دے کیوں پہ پیسے دیو. یار میری گل سن, جی جی, ابا جی دودھ پیندے نے, ہاں جی, تے تو کیوں نہیں پیندا؟ اتنا یعنی ان لوگوں کے علم کا آپ اندازہ لگائیے. محسن نقوی کے شعر کو کہہ رہا ہے جون ایلیا. کیوں جی؟ نہیں, نہ یہ محسن صاحب کا شعر ہے, نہ یہ جون بھائی کا شعر ہے. جی, تو ان کے اور بھی شعر مشہور ہیں. جی جی, بے شمار اشعار ان کے زبان زد عام ہوئے, مشہور ہوئے. مگر یہ جو شعر ہے یہ تو ضرب المثل بن گیا جو ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں. ایک اور ان کا مشہور شعر دیکھیے, اگر آپ اس شعر سے شاعر تک پہنچ سکیں. عجیب اداسی ہے یار اس شعر میں. اس راستے میں جب کوئی سایہ نہ پائے گا, واہ, اس راستے میں جب کوئی سایہ نہ پائے گا, یہ آخری درخت بہت یاد داد لے لے کے نا سڑکوں انعام دور کر رہے ہو. اچھا میں آپ کو بتاؤں, جیسے جو عمر بڑھتی ہے نا, تو بعض اوقات آپ اس شعر کا زیادہ لطف لیتے ہیں. کئی اینگل ہیں نا, ایک تو بالکل ڈائریکٹ ہے, درخت نہیں ہوتا تو لازمی بات ہے اس قدر دھوپ پڑتی ہے, چاہے سڑک ہو چاہے میدان ہو. ایک اینگل یہ بھی ہو سکتا ہے, کیوں زبیر صاحب, شاہ جی کو خدا دا خوف کرو. آخری درخت تو رنگ ہی اٹھ گیا. رنگ نہیں اڑیا, انہوں نے 2 پتے چڑھے نے. نہیں بھائی جی, میں آخری درخت ضرور ہاں, پر حالی میرا کوئی ارادہ نہیں ہے. بھائی کٹنا تو تمہیں پڑے گا.